عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ علمی مسئلہ، وہ اس کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، اور پھر یہ کہ مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا یا جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر ذی عقل انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب پہ اس کی پوری عملی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ جواب، ان سوالات کا جواب اگر درست ہوگا تو زندگی درست طریقے سے گزرے گی، اگر ان سوالات کا جواب بہکا ہوا ہوگا تو پوری زندگی بہک جائے گی۔ اب مشکل یہ ہے کہ انسان نے ان سوالات کے جوابات دیے، لیکن اس انداز میں کہ آج کچھ جواب ہے، کل کچھ اور کسی جواب پہ اطمینان نہیں۔ میں نے کچھ جواب دیا، آپ نے کچھ اور آپ نے بھی آج کچھ جواب دیا، کل کچھ اور جو جواب دیا اس پہ بھی پورا اطمینان نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ انسان کی عقل اتنے سے معمولی مگر بنیادی سوالات کو سمجھنے میں یا ان کے جواب دینے میں بالکل بے بس ہے۔ انسان کی عقل کیا ہے، اس کا تفکر تدبر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، یہ ہمارے معمولات کے بڑے بڑے ذرائع ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ذرائع ناقص بھی ہیں، محدود بھی ہیں، اور خطرناک حد تک دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہیں۔ کہیں کہیں ہمیں ایلیوژن ہوتا ہے، ایک چیز بہت بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی سی نظر آتی۔ دیکھنے کو سورج ایک بس ایک گول سا توا نظر آتا ہے، چاند بقول نذیر اکبر آبادی کے چاند اور سورج دو بڑی بڑی روٹیاں نظر آتی، لیکن وہ تو دنیایں ہیں۔ دیکھنے میں ایک چیز چھوٹی نظر آتی ہے مگر وہ بڑی ہوتی ہے، بعض دیکھنے میں بڑی نظر آتی ہے مگر وہ چھوٹی ہوتی ہے، بعض میں ایک چیز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے لیکن وہ نظر آتی ہے، ہیلوسینیشن آپ کہتے ہیں۔ آپ صحرا میں آپ کو پانی نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے حواس خمسہ جو معلومات دیتی ہیں وہ معلومات درست نہیں ہوتی، محدود ہوتی ہیں۔ پہلے تو ایک حد تک میں سن سکتا ہوں، ایک فاصلے تک، اس سے آگے میری قوت سماعت کام نہیں کرتی۔ میں ایک فاصلے تک دیکھ سکتا ہوں، اس کے بعد میری بینائی کام نہیں کرتی۔ ایک تو یہ حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں، دوسرے دھوکہ دے بھی ہیں۔ تو ان حواس خمسہ سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، ہم انہی معلومات کی بنیاد پہ ہی تو عقل و تفکر سے کام لیں گے۔ انہی معلومات کو ہم جمع کرتے ہیں، انہی میں ربط پیدا کرتے ہیں، انہی سے نتائج نکالتے ہیں، اسی کو آپ تفکر کہتے ہیں، اسی کو تعقل کہتے ہیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہماری عقل بے بس ہے، کیونکہ
بے بس حواس خمسہ پہ منحصر ہے، اس لیے ہم جو نتائج نکالتے ہیں، جو ہمارا فہم و تدبر ہوتا ہے، وہ بھی محدود ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ اس موقع پہ ہماری دستگیری کو اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا نبی آتا ہے، اور ان تمام بنیادی سوالات جو میں نے بھی عرض کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میری منزل کہیں اسی دنیا تک محدود ہے یا سرحد ادراک کے اس پار بھی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات جب عقل بے بس ہو جاتی ہے تو اللہ کا نبی آ کے دیتا ہے، اور وہ عقل کی طرح محدود حواس خمسہ کا غلام نہیں ہوتا، وہ عقل کی طرح شک، گمان، ظن سے بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا نبی تو سیدھی سیدھی بات کہ میاں میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ بہت یقینی ہے، مجھے تو بھیجنے والے نے خود بتایا ہے، میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس نے یہ معلومات مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے پورے تیقن کے ساتھ دیے، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا اسلوب، ان کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی ہر چیز بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو وحی کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی سوچ، ان کی ہر چیز بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف عقل کے بھروسے چلتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی بات پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان کی ہر گفتگو شک، ریب کا شکار ہوتی ہے، آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے کہے پہ یقین نہیں ہوتا، اپنی سوچ پہ، اپنے نظریے پہ، اپنے افکار پہ یقین نہیں ہوتا، صرف گمان ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے عمل کی دولت سے بے نصیب ہوتے ہیں۔ عمل کا تعلق تو یقین سے ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ شک میں مبتلا، آج کچھ کہا، کل کچھ کہا، اور عمل کسی پہ کچھ نہیں، کردار کی ناپختگی، اور کسی سے وفا نہیں، نہ اس سے نہ اس سے، اور یہ لوگ جو محض عقل کے سہارے جیتے ہیں، ان میں کبھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، فلسفی ہوں، مفکر ہوں، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہے لیکن بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے برعکس انبیاء کرام جو وحی لے کے آتے ہیں، وہ آج جو بات کہہ رہے ہیں تو 100 سال کے بعد وہی بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کہیں شک نہیں ہوتا ہے، گمان نہیں ہوتا ہے، ظن نہیں ہوتا ہے، اٹکل پچو نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بات کہتے ہیں صحیح اللہ کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور ایک بات آج کہی تو کل بھی وہی بات۔ اور پھر بڑے مزے کی بات، ایک نبی عرب میں آیا ہے، ایک نبی عراق میں آیا، ایک مصر میں آیا، وہ 1000 میل ادھر ہے، وہ 2000 میل ادھر ہے، وہ 2000 سال پہلے آیا، وہ 3000 سال بعد میں آیا، بات سب کی ایک، افکار سب کے ایک، عقائد سب کے ایک، ہزارہ سال کا فاصلہ، ہزارہ میلوں کا فاصلہ، لیکن بات سب کی ایک، متفق الخیال۔ پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی ذات میں بھیجا، اور پھر جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پوری کی پوری زندگی کردار کی پختگی کی علامت، سمبل آف کیریکٹر۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی نبی نہ آیا ہو، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم ایسی نہیں آئی جس میں اللہ نے اپنا نبی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں آپ کو صدق کی، اخلاق کی، امانت کی، دیانت کی، ایتھکس کی، انسانیت کی، باہم پیار محبت کی بات کہیں آپ کو اگر ملے گی تو اس کا آپ اگر سورس ڈھونڈیں گے کہ یہ کہاں سے آئی تو پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے۔ ہر اخلاق کی بات کا، ہر خوبی کا، ہر حسن کا، ہر کمال و جمال کا مصدر و منبع جب بھی آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی نہ کوئی نبی آپ کو ملے گا۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عقل کے بھروسے پہ، حواس خمسہ کے بھروسے پہ، اپنے ظن و گمان کے بھروسے پہ اگر جیے تو وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ بے عمل ہے، وہ بے کردار ہے، وہ بے اخلاق ہے، وہ بے یقین ہے۔ وہ ذات گرامی جو انسان کو علم اور یقینی علم اور ایمان اور پھر عمل اور پھر پختگی کردار اور اخلاق اور روحانیت اور انسانیت کی محبت عطا کرتی ہے، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم ضرورت اللہ کا نبی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات تو بہت سے کیے ہیں، لیکن جس احسان کا خاص طور پہ ذکر کر کے وہ احسان ہم پہ جتایا ہے وہ نبی کی بعثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے جب ان میں ان سے ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی بعثت اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کے راستے سے انسان اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغام کو، پیغام کو، تعلیم کو، نامہ کو وصول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اپناتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبوت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان جو تشکیک میں اور لا ادریت میں مبتلا تھا اس کو یقین کی دولت مل گئی، اب اس کے سامنے واضح منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، طریق ہے، اس کو وہ اپناتا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر قربانی کرنے کو تیار ہے، اوروں کو ساتھ لے جانے کو تیار ہے، اوروں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، ان کے لیے بھی قربانی کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے نبوت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے جسم کے لیے، کھانے کی بے شمار نعمتیں، لباس ہزاروں طرح کے، مکانات سینکڑوں طرح کے، لیکن انسان صرف جسم ہی تو نہیں ہے، جسم تو سواری ہے، اصل سوار تو روح ہے، جسم تو لباس ہے، اصل تو انسان کی روح ہے۔ تو وہ ذات جس نے جسمانی نعمتیں بے حد و حساب بنائی، تو کیا روحانی نعمتوں کو سمجھانے اور سجھانے کے لیے اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ روحانی نعمتوں کو سجھانے کے لیے اس نے اللہ کے نبی بھیجے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے، 315 رسول بھیجے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے کے آئیں، مصحف، ان میں سے 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے،
اور پھر ان میں سے 5 اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم علیہ صلوات اللہ تعالی اجمعین۔ یہ اولو العزم رسول ہے، اور ان میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے، افضل البشر ہے اور سید ولد آدم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب راستے ہیں اس منزل کی طرف جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات گرامی منزل ہے اور نبی کی ذات گرامی اس منزل کو راستہ ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ کس سے زیادہ محبت کی جائے، اللہ سے یا نبی سے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، دونوں میں فرق کیسے کرے گا؟ منزل کی طرف دھیان دے گا تو راستے کی طرف دھیان خود بخود ہو جائے گا، راستے کو زیادہ دھیان دے گا تو منزل کی طرف خود بخود لپکے گا۔ ان دونوں میں کہاں فرق کر سکتے ہو؟ یہ دونوں کی محبت ایک ہی چیز کی محبت ہے۔ راستے کی محبت منزل کو پہنچاتی ہے، منزل کی محبت راستے پہ چلاتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نقش قدم پہ چلو، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو، میری ناپسند کو ناپسند بنا دو، میری پسند کو پسند بنا لو، میری ایک ایک ادا پہ مر مٹو، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو، تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا حصول اتباع نبی سے ممکن ہے۔ یہ تمام انبیاء، اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی، اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ میں پہنچے۔ بیچاری چونٹی کعبہ میں کیسے جائے؟ راستے میں دریا ہیں، سمندر ہیں، کھائیاں ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں۔ چونٹی بیچاری چلنا شروع کر دے تو کعبے تک کیسے پہنچے؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اس کبوتر کے پاؤں کو ذرا مضبوطی سے پکڑ لے تو جو ہی حرم کے کبوتر نے پرواز کی اور وہ حرم پہ جا کے بیٹھا، چونٹی بھی حرم میں پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ بود نور ہے ہوس داشت کہ در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ چونٹی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبے میں پہنچے، حرم کے کبوتر کے پاؤں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور ناگاہ بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ اسے اتباع کہتے ہیں کہ عقل قرما کن بپیش مصطفیٰ، اپنی پوری زندگی کو، اپنی سوچ کو، فکر کو، جذبات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دو، اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی پوری زندگی پہ حاوی اور محیط کر لو۔ اسے اتباع کہتے ہیں، اور یہ اتباع اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ یہ حرم کے کبوتر ہیں حرم تک پہنچانے والے، ایک ہی اڑان میں حرم، اور درمیان کی ساری کھائیاں، سارے دریا، ساری ندیاں، ساری اونچ نیچ سب برابر، پلک جھپک میں وہ وہاں پہنچ جاتے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی پہنچا دیتے، جو جو ان کے پاؤں کو مضبوطی سے لپٹ جائے وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔
یہ تمام انبیاء یہ راستے ہیں، یہ شاہراہیں ہیں اللہ تک پہنچانے کی۔ 1,24,000 راستے، سڑکیں، شاہراہیں سب اللہ کی طرف جا رہی ہیں جل جلالہ۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب منزل قریب آ جاتی ہے تو سب راستے ملتے ملاتے ایک ہی شاہراہ میں گم ہو جاتے، ساری سڑکیں ملتے ملتے ملاتے ایک بہت بڑی گرینڈ ٹرنک روڈ میں مل جاتے، ایک ہی چینل رہ جاتا ہے پھر منزل تک پہنچنے کا۔ عزیزان گرامی، منزل قریب آ گئی، تمام یہ راستے، یہ تمام شاہراہیں ملتے ملتے ایک عظیم المرتبہ شاہراہ میں گم ہو گئے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ عظیم ہے۔ اب ایک ہی راستہ، اب ایک ہی چینل ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، حضور کی ذات گرامی اور ان کا اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے پیار کرتے ہو، تم نے اگر اللہ کو اپنا مقصود حقیقی ٹھہرا رکھا ہے، اسے منزل بنا رکھا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، تبعونی، میرا اتباع کرو، میرے ساتھ چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلے آؤ، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حسین ترین نمونہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ جب نمونے کی بات چلی تو یہاں ایک اور نفسیاتی مسئلہ بھی عرض کر دیں۔ انسان بنیادی طور پہ نقال واقع ہوا ہے، وہ نقل اتارتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک بچہ ویسے ہی بولتا ہے جیسے اس کے والدین بات کر رہے ہیں، وہ چلتا بھی اسی انداز میں ہے، ایک ایک عادت وہ اپنے والدین کی اپناتا چلا جاتا ہے، والدین کی شخصیت کو وہ اپنی شخصیت پہ محیط کر لیتا ہے، اپنی شخصیت کو ان کی شخصیت میں گم کر دیتا ہے، ان کے نمونے کو اختیار کرتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سیدھی سادی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میاں دیکھو، ہو تو نقل تو تم اتارو گے، کسی نہ کسی کی زندگی کو تو اختیار کرو گے، کسی کو تو اپناؤ گے، کسی نمونے کو تو اپناؤ گے، اس کی پیروی کرو گے۔ تو میاں اس کا اتباع کرنے کی بجائے یا اس کا اتباع کرنے کی بجائے لو ہم ایک ذات گرامی تمہیں بتائے دیتے ہیں، اس کی سند دے دیتے ہیں کہ اس شخصیت کو اور اس کردار کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے حسین ترین بنا دیا ہے، اسوہ حسنہ ہم اس کو قرار دیتے ہیں، اور اس ذات گرامی کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ ہونے کی ہم سند عطا کرتے ہیں۔ تو نے اتباع کرنا ہے تو انہی کا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہاں پہ میں کروٹ سی مثال عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے ہوں تو ہم ایک سلا سلایا اپنا کرتا، شلوار اور واسکٹ جو بھی ہے ہم جا کے درجی کو دے دیتے ہیں، اور کپڑے کا تھان بھی دے دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے 3-4 جوڑے ہمیں بالکل ایسے ہی بازو ہوں، ایسے ہی بٹن ہوں، ایسے ہی کالر ہوں، یہی ناپ ہو، بالکل اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، سب کچھ یہی۔ ایک نمونہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، ایک اسوہ اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں اس طرح کا جوڑا چاہیے، ایسی قمیص، ایسا کرتا، ایسی ہی شلوار، ایسی ہی بو شرٹ، ایسی ہی واسکٹ، پینٹ، جو بھی ہے۔ اب درزی صاحب بہادر جو ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے نمونے پہ تو سلائی نہیں فرماتے، اور اپنی مرضی سے اپنے ناپ کی اور اپنی لمبائی بھی اپنی مرضی کی اور چوڑائی بھی اپنی مرضی کی اور کاج بھی اپنی مرضی کی، کالر بھی اپنی مرضی کی، اپنی پسند کے وہ لا کے سی کے 5 جوڑے ہمارے سامنے پیش کرنے لیں چاہیے۔ اب جو پہنتے ہیں تو قمیص یہاں پھنستی ہے، شلوار وہاں پھنستی ہے،
ہم کہیں گے میاں بات سنو، جو ہم نے تمہیں نمونہ دیا تھا تم نے اس نمونے کے مطابق یہ کپڑے نہیں سیے ہیں، مہربانی کر کے یہ کپڑے تو اپنے واپس لے جاؤ، اور جو تھان ہم نے دیا تھا تمہیں کپڑوں کا وہ ہمیں لوٹا دو۔ عزیزان گرامی، آخرت میں بس یہی سوال جواب ہوگا۔ آخرت کا حساب صرف اتنا سا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا کی ہر نعمت بطور امانت کے دی تھی، عقل، جذبات، قوت، صلاحیتیں، سب، مال، اولاد، اقتدار، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، یہ کہہ کے کہ دیکھو ان ساری نعمتوں کو بالکل اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ نمونہ ہے۔ اقتدار میں آنا ہے تو اس طرح سے جیسے محمد الرسول اللہ ہے، اور اقتدار کو سنبھالنا ہے اور اس کو نبھانا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے تو ایسے جیسے محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ تاجر، استاد، ملازم، جو بھی کام کرتے ہو، والد، شوہر، ہمسایہ، دوست، محبوب، زندگی کا جو بھی رنگ، ہر طرح سے ہم نے یہ نمونہ تمہیں دیا ہے۔ ہر چیز میں تم کو یہ نمونہ اختیار کرنا تھا، جہاں جہاں تم نے یہ نمونہ اختیار کیا وہ تو ہے ٹھیک، اور باقی سب کو سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اصل حساب اتنا ہے کہ کیا پوری کی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھب پہ گزار کے آئے ہو یا نہیں؟ یہی وہ بات ہے جسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا دین ہم اوست اگر باؤ نہ رسیدی۔ تمام بولا کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، ان کی زندگی کو اپنا لو، کہ دین ہم اوست، کہ سارے کا سارا دین آپ کی ذات گرامی ہے، ان کا اتباع ہے۔ اگر حضور تک نہیں پہنچ پائے تو باقی سب بولہوی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔